پاکستان علماء حق اہل سنت و جماعت سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ آپ نے مہمانوں کا استقبال فرمائے پتہ چلے کہ تقریباً کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ہم آئے اور مرکزی جماعت اہل سنت کی باڈی کو ہم نے اپنا ترتیب دیا تو کم از کم مرکزی جماعت اہل سنت کی آواز مرکز تک پیچھے بھی جائے لاہور راولپنڈی اسلام آباد تک بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ رات کے 12 بجے جاگ رہے ہیں استقبال کریں سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم مکرم سامعین حاضرین و ناظرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ کوٹلہ سارے خان کی طرف سے آج کا یہ عظیم جلسہ اہتمام کیا گیا ہے عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب سیالوی مدظلہ اور ان کے رفقا دوست جنہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا. اتنا بڑا اجتماع
رکھا ہے، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں ان دوستوں کے لیے جو گرد و نواز سے اور کئی قریبی اضلاع سے بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوشش قبول فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خدمت دین اور نصرت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مرکزی جماعت اہل سنت کے قائدین کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں، جن کا اعزاز و اکرام مجھ پر واجب ہے، اور وہ سب اہل سنت و جماعت کی اس تنظیم میں اور تحریک میں ہمارے رہنما ہیں اور قیمتی آراء مشورے بھی دیتے ہیں اور ہمارے لیے راہ عمل بھی متعین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے آج کے اس جلسہ کے قائد اور صاحب صدر برادر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی، مرکزی صدر جمعیت علماء پاکستان، سواد اعظم، آپ کے رفقا جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کو بھی ہدیہ تبریک کو تسلیم پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے عزیز القدر علامہ محمد فاروق صاحب نے آج کے اس جلسے کی جو غرض و غایت اور موضوع بیان کیا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور میلاد پاک اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک۔ تو مرکزی جماعت اہل سنت اور مسلک مذہب اہل سنت و جماعت، اس کا یہی دستور ہے، قاعدہ ہے کہ ہم ہمارے اکابر 14 صدیوں سے دین اسلام کا پیغام اور اس کی روح، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی نسبت سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ہی ہم دین کو سمجھتے ہیں اور دین کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک اور صفات پاک کے مظہر ہیں، مظہر اتم ہیں، مظہر کامل ہیں۔ حقیقی ذات جس کو ہم ذات کہتے ہیں وہ ہے ہی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا، اور حقیقی نور، روشنی، علم اور ہدایت وہ بھی ذات مطلق جل وعلا ہے، مگر اللہ جل شانہ مخلوق کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان تک روشنی پہنچانے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نور ذات کی نسبت سے نور کو تخلیق کیا، اپنی نور ذات کی نسبت سے نور تخلیق کیا، اور سارے جہان میں آج مخلوق میں جتنا نور بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہ نور اس نور اول جو مخلوق نور ہے اور جس کا تعین ذات محمد رسول اللہ کی صورت میں کیا جاتا ہے، کائنات کا سارا نور حضور کے نور پاک کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اکابر نے، اسلاف نے ہم تک یہی عقیدہ پہنچایا، اور آج ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہی
وسیلہ، ذریعہ، نور، ہدایت، پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں کہ حقیقی نور ذات مطلق کا ہے اور وہی روشنی ہے، اور اس روشنی کا دنیا میں ظہور جناب محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے اور باقی کوئی نور نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا جو نور ہے وہ نور ہے، لیکن وہ نور ہماری آنکھوں سے ورا ہے، ہمارے محسوسات سے بھی ورا ہے۔ جو نور ہم دیکھتے ہیں وہ مخلوق نور ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں مخلوق کے سوا نور کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جس نور کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سورج کا نور ہو، چاند کا نور ہو، ستاروں کا نور ہو، عرش کا نور ہو، کعبۃ اللہ کا نور ہو، یہ سب نور مخلوق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق نور میں پہلا نور میرا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کروایا، اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی باس نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا نور مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کا رتبہ اللہ کے برابر لے جا رہے ہیں کہ آپ کو نور کہہ رہے ہو، اللہ کے برابر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کا نور مخلوق نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے۔ اللہ نے نبی پاک کا نور تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو نور مخلوق ہے اس میں پہلا تعین نور کا جب ہوا ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ کا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو بھی میں اشارہ کیا، اور دارالعلوم دیوبند کے نام پر ان کے استاد مولوی رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں یہ بات اقرار کرتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری مانوی طور پر متواتر حدیث ہے، اور اس کی اصل موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یعنی لفظی طور پر اگر اس پر کوئی کلام کرے بھی، لیکن مانوی طور پر اس کے مضمون کا انکار نہیں ہے۔ یہ مولوی رشید احمد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ سارے جہان کو روشن کرنا چاہتا ہے، سارے جہان کو روشنی دینا چاہتا ہے، روشنی کی ہی تعریف کرتا ہے، نور کی ہی تعریف کرتا ہے، لیکن پیدا ظلمت کو بھی کرتا ہے، کیونکہ ظلمت بھی اپنے آپ نہیں بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے کہ جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا اور ظلمتوں کو اور نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے ظلمات اور نور پیدا کیے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں اس پر غور کرو، جب بھی کبھی ظلمات اور نور کو ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، تو ظلمات کو جمع کے سیغے سے ذکر کیا اور نور کو واحد کے سیغے سے ذکر کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظلمات کو پیدا کیا اور انوار کو پیدا کیا، نہیں، ظلمتوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا، یعنی ظلمتیں لاکھوں ہوں، ان کا مقابلہ صرف ایک نور کر سکتا ہے، اور اس نور کا جس کا ظلمتوں سے مقابلہ ہے وہ نور محمدی ہے، وہ نور محمدی ہے۔ اور یاد رکھو اس کے جتنی بھی شکلیں ہیں دنیا کے اندر، ان کا مبدا اور ان کا منبع اور ان کا اصل نور محمدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن میں یہ بھی فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے سورج کو اور چاند کو نور عطا فرمایا، اور ان کی منازل کا تعین کر دیا، بروج کا تعین کر دیا، جہاں مطالع ہیں، مغارب ہیں، ہر دن جہاں سے سورج نکلے گا اور جہاں جا کے غروب ہوگا اس کا تعین کیا ہے، ایک پوری تقدیر کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ اس کے راہیں متعین کر دی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں روشنی بھی ملے اور تم اپنے سالوں کا، مہینوں کا حساب بھی کر سکو۔ اس کے ذریعے بے شمار حسابات ہیں جو مکمل ہوتی ہیں۔
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، حسابات، حیت اور سال، مہینے، دن، پھر ساعات، گھنٹے، آنیے، منٹ، سب کچھ اس کے ساتھ تعین ہوتا ہے، ایسا نظام ہے اس کا۔ اور ان کو بھی نور عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے الجزء المفقود میں، الجزء المفقود من المصنف، یہ وہ کتاب ہے دوستو آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دہرانے کی بات ہے کہ یہ حکایت بڑی مزیدار ہے کہ اس حدیث پاک سے منکرین اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے تقریباً 100 سال تک اس حدیث کو چھپانے کے لیے لاکھوں کے حساب سے 8 جلدوں میں یہ کتاب چھاپتے رہے، مگر اس کے 80-82 صفحات چوری کر لی، 80-82 صفحات حدیث نور کو چھپانے کے لیے چوری کر لی، اور اس طرح چوری کی ہے کہ پورے 100 سال تک لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب مکہ مکرمہ اور ریاض سے چھپتی رہی ہے، اور اس میں یہ 82 صفحات نہیں تھے جس میں پورا باب ہے نور کا، نکال دی۔ اور پھر بڑے بڑے مناظر ہمیں چیلنج کرتے تھے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو لاؤ وہ کتاب جس کے اندر موجود ہے۔ ہم لوگ پچھلے تقریباً 35 سال سے مناظروں کو ہم یہ کہتے رہے کہ دیکھو یہ حدیث پاک اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دکھاؤ، تو نہیں نکلتی تھی، کیوں؟ وہ تو چوری کر لی گئی اس سے۔ آپ بتاؤ جس حدیث سے وہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اس حدیث سے کوئی نکال کر کتاب چھاپی، یہ ضرورت سے زیادہ چھاپی، جن مکتبوں نے چھاپی ہے پوری یہ کتاب بھری ہوئی تھی، چاہتے یہ تھے کہ یہ کتاب بغیر حدیث نور کے اتنی عام ہو جائے کہ لوگ سمجھیں یہ کھڑی ہوئی حدیث ہے، کتاب میں ہی نہیں ہے، اس کی تخریج ہی کوئی نہیں ہے، اتنا ڈرتے ہیں اس حدیث سے۔ تو ہم نے یہ کہا اس دور میں ہم نے کیا کہنا تھا، ہمارے بزرگ بھی سارے، علامہ عنایت اللہ صاحب سانگلہ والے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الغفور دانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن، یہی جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اتنی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں موجود ہے، یہ تمہاری کوئی ہیرا پھیری ہے۔ علامہ دانوی بھی یہی فرماتے تھے، علامہ سانگلہ والے بھی یہی فرماتے تھے، مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکیاس نور میں بھی یہ لکھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری ہیرا پھیری ہے، ورنہ امام قسطلانی جیسے بندے کیسے لکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر میں نے 3 مناظروں میں مولوی یونس نعمانی اور یوسف رحمانی کو یہ کہا، میں نے کہا کہ اور تو چھوڑو، امام قسطلانی کو تم نہیں مانتے، لیکن اشرف علی تھانوی بھی تو کہتا ہے نشر الدین میں کہ یہ کتاب جو ہے امام عبدالرزاق نے اس کی تخریج کی ہے، تو اتنی شرم کرو کہ اشرف علی کو کس کتاب میں نظر آیا تھا، یا وہ اس حدیث کو صحیح مانتا ہے اور مانتا ہے کہ نشر الدین میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک کی تخریج امام عبدالرزاق نے کی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ آج میرے وہ اکابر جو کتنی محنت کر کے اپنا خون چلاتے تھے یہ جواب دینے کے لیے، اور کبھی کبھی ان کو چند زبان مناظروں کے سامنے تھوڑا شرمندہ بھی شاید ہونا پڑتا ہو کہ وہ کہیں نکال لو، تو عوام سمجھتی ہو کہ شاید ہے نہیں ان کے پاس۔ تو اس وقت علامہ دانوی یا علامہ سانگلہ والے اور حضرت مولانا منور کس طرح فیس کرتے تھے اس کو، اس کا کچھ اندازہ مجھے بھی ہے، کیونکہ ہمارے وقت میں بھی زیادہ مناظروں میں یہ حدیث نہیں نکلتی تھی اس کتاب سے، لیکن تلاش تھی۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے میری ملاقات ہوئی شیخ عیسیٰ بن مانے الحمیری جو وزیر اوقاف تھے دبئی میں، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بہادر خان لائبریری کابل کے اندر یہ حدیث پاک والی کتاب اصل موجود ہے۔ ہم نے کہا جی پھر آپ چونکہ وزیر اوقاف ہیں اور سرکاری لوگ ہیں اور ویسے بھی بڑے عہدے والے ہیں تو کوشش کیجیے۔ تو شیخ نے اس کتاب کی تحقیق کے لیے بڑی محنت کی، بڑا خرچ کیا، اور الحمدللہ کہ پورے 82 صفحات جو انہوں نے چرائے ہوئے تھے اصل نسخہ المصنف کا کابل سے نکل آیا، اور اس میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی حضرت جابر کی یہ روایت نکل آئی جس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پہلا نور تو رب نے میرا ہی بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یہ برہان، یہ دلیل اہل سنت و جماعت کے سامنے آئی، اور صداقت سچائی اہل سنت کی واضح ہو گئی۔
کہ 100 سال کے عرصہ میں علماء نے جھوٹ نہیں بولا. وہ کتاب سامنے آئی اور اس وقت مراکش میں وہ عربی کے اندر مراکش میں مغرب کے اندر وہ کتاب ایک جز کے ساتھ مکمل المصنف چھپی ہے. مصر کے اندر طبع ہوئی ہے اور وزیر اوقاف دبئی نے تو اس کو لاکھوں کی تعداد میں جز المفقود کو چھاپا. اور حضرت علامہ عبدالحکیم شرف رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں بھی عربی کے اندر اس کو اشاعت فرمایا اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اس پر بڑا خوشی کی اور جشن منایا اس حدیث نور کا جس میں حضور فرماتے ہیں. اور سمجھ آتی ہے جب حدیث صاحب نے بندہ دیکھتا ہے کہ واقعی جو منکر تھے وہ بھی سڑنے میں شاید حق بجانب تھے کہ جب ہے منکر تو اس سے سڑنا ضرور چاہیے کیونکہ یہ ہے ہی بہت بڑی بات. کیونکہ اس میں اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے نور سے رب نے جہان کو روشن کرنا چاہا تو جہان اس قابل نہیں تھا کہ رب کے نور ذات کے انوار کو اٹھا سکتا اور خود کو بھی قائم رکھ سکتا. تو قدرت نے ارادہ فرمایا